بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، پچھلے لیکچر میں آپ نے میس اسپیکٹروسکوپی میں جو کیٹائنز ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے بناتے ہیں اس کے ہم نے ایک طریقہ پڑھا تھا، اس کا آپ کہتے ہیں الیکٹران امپیکٹ میتھڈ اور ای آئی میتھڈ۔ آج ہم اس کی دوسری جو ٹیکنیک ہے آئنائزیشن کے لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سافٹ آئنائزیشن ٹیکنیک۔ سافٹ آئنائزیشن ٹیکنیک یا کیا ہے، میس اسپیکٹرومیٹری بائی کیمیکل آئنائزیشن اور سی آئی میتھڈ ہے۔ پہلا تھا ای آئی الیکٹران امپیکٹ میتھڈ، یہ جو ہے وہ سی آئی ہے کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ ہے، یا اس کو دوسرا اس کا نام ہے سافٹ آئنائزیشن ٹیکنیک۔ اب میس اسپیکٹرومیٹری جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ جو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپل کو چینج کرتے ہیں ویپر کی فارم میں، پھر ویپر کی فارم میں جو ہمارے پاس سمپل کے مالیکیول ہوتے ہیں ان کی ہم آئنائزیشن کرتے ہیں۔ آئنائزیشن میں نے آپ کو بتایا تھا دی پروسیس ان وچ دی آئنز آر فارمڈ۔ اب یہاں پہ آئن سے مراد ہمارا کیٹائن ہی ہے کیونکہ وہی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، تو دی پروسیس ان وچ دی یو کین سے دیٹ دی کیٹائن از فارمڈ in the mass spectrometry that is called as ionization۔ اب آئنائزیشن جو ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک تو الیکٹران امپیکٹ میتھڈ ہے ای آئی میتھڈ جو آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، آج جو ہم دوسرا میتھڈ ہے اس کو کہتے ہیں کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ یا سافٹ آئنائزیشن ٹیکنیک، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب جو الیکٹران بیم میتھڈ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ، الیکٹران بیم میتھڈ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ الیکٹران سے مالیکیول کو بمبارڈ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیٹائن ریڈیکل بنتے ہیں۔ تو سمپل مالیکیول جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ اس کو بمبارڈ کیا جاتا ہے، اور پھر کیا بنتے ہیں اس سے کیٹائن ریڈیکل بنتے ہیں۔ ان کیٹائن ریڈیکل کو پھر آپ اگر اس کے ٹائم جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے وہ سفیشینٹ ہو، لائف ٹائم اس کا سفیشینٹ ہو، تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں لائف ٹائم کتنا ہو، 20 مائکرو سیکنڈ سے اگر لائف ٹائم زیادہ ہو تو پھر وہ کیٹائن جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ سافٹ آئنائزیشن ٹیکنیک میں یا کیمیکل آئنائزیشن ٹیکنیک میں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ سمپل مالیکیول جیسے میتھین ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، از یوز electron beam is used to ionize a simple molecule such as the methane۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں which in turns ionizes our simple molecule، جو ہمارے پاس سمپل مالیکیول ہوتا ہے پھر وہ اس کو آئنائز کرتا ہے کیسے، بائی کولینز اینڈ ٹرانسفر آف دی پروٹونز، اور وہ جو میتھین ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے، ایک پروٹون ٹرانسفر کرتا ہے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سمپل مالیکیول کی وہ کیا کر دیتا ہے، پروٹونیشن کرتا ہے۔ تو اب
جو بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیٹائن ہوتا ہے. کیٹائن ریڈیکل نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے، کیٹائن بنتا ہے. کیٹائن ریڈیکل کس میں بنتا ہے، وہ بنتا ہے الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں، جو آپ نے پہلے پڑھا تھا. اور کیمیکل آئونائزیشن میں کیا ہوتا ہے، پہلے آپ ایک اسمال مالیکیول کو الیکٹران بیم سے بمبارڈ کرتے ہیں، پھر وہ الیکٹران بیم سے جس کو بمبارڈ کیا آپ نے وہ کیا بناتا ہے، وہ کیٹائن ریڈیکل بناتا ہے. اس کیٹائن ریڈیکل اسمال مالیکیول کو آپ کولائڈ کرتے ہیں سمپل مالیکیول کے ساتھ، پھر اس طرح سمپل مالیکیول کی پروٹونیشن ہو جاتی ہے. پروٹونیٹڈ سمپل مالیکیول بنتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے، کیٹائن ہوتا ہے رادر دین کیٹائن ریڈیکل. کیٹائن ریڈیکل کس میتھڈ میں بنتا ہے، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں. اور کیٹائن کس میں بنتا ہے، یہ بنتا ہے کیمیکل آئونائزیشن میتھڈ میں یا سی آئی میتھڈ میں. اب وہاں پہ وہ ایک الیکٹران لوز کرتا ہے کس میں، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں. اگر آپ کسی مالیکیول کو دیکھتے ہیں تو وہ جب اس کو الیکٹران سے بمبارڈ کرتے ہیں تو ایک الیکٹران لوز کرتا ہے، اور اس طرح وہ الیکٹران اگر لون پیئر میں سے ہے تو وہاں سے جاتا ہے، اگر وہاں پہ نہیں ہے تو بانڈ پیئر کے الیکٹران میں سے الیکٹران جاتا ہے، اور اس طرح کیٹائن ریڈیکل بنتا ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک الیکٹران لوز کرتا ہے اور کیٹائن ریڈیکل بنتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ پروٹان گین کرتا ہے، سمپل مالیکیول پروٹان گین کرتا ہے، اور کیٹائن ریڈیکل کی جگہ کیا بنتا ہے، کیٹائن بنتا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ اگر آپ CH4 کو کیا کریں، الیکٹران بیم سے بمبارڈ کریں تو EI میتھڈ سے وہ کیا بنے گا، CH4 پازیٹیو. یہاں پہ CH4 کا جو ایک بانڈ ہے CH کا، اس میں سے ایک الیکٹران نکلے گا، دوسرا الیکٹران ہم ڈاٹ کی فارم میں شو کرتے ہیں ادھر ہی ہوتا ہے، اور ایک پازیٹیو فارم میں. تو اس کو آپ CH4 ریڈیکل پازیٹیو بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ کس سے بنتا ہے، یہ بنتا ہے الیکٹران امپیکٹ میتھڈ سے. اور جب یہ بن جاتا ہے تو پھر یہ وچ ریئیکٹس ود ان ان آئونائزڈ میتھین، تو ان آئونائزڈ میتھین کے ساتھ جب ریئیکٹ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، ایک CH3 ریڈیکل بنے گا اور دوسرا CH5 کیٹائن بنے گا. ابھی آگے ہم اس کا میکانزم دیکھیں گے کہ کس طرح بنتا ہے. ایک مالیکیول کس کا بنے گا، ایک کیٹائن بنے گا CH5 پازیٹیو، اور دوسرا کیا ہوگا، ریڈیکل بنے گا، وہ کیا ہوگا CH3 ریڈیکل. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے CH5 کو تو ایک دم آپ کہیں گے جی کہ یہ تو سٹرکچر غلط ہے، چونکہ کاربن تو 4 بانڈ بنا سکتا ہے، اور جس سٹرکچر میں 4 بانڈ سے زیادہ ہوں گی تو وہ سٹرکچر غلط ہو جائے گی. اور 4 بانڈ کیوں بناتا ہے کہ 4 بانڈ کی وجہ سے اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں، کاربن کے آؤٹر موسٹ شیل میں 8 الیکٹران پورے ہو جاتے ہیں. تو CH5 میں بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ جب 5 بانڈ کاربن بنائے گا تو ایک بانڈ میں ایک شیئرڈ الیکٹران پیئر ہو، تو 5 CH بانڈ میں کتنے الیکٹران ہو جانے چاہیے، 10 الیکٹران ہونے چاہیے آؤٹر موسٹ شیل میں. تو لہٰذا یہ غلط لگتا ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ہوتا کیسے ہے کہ
CH5 پازیٹیو جو ہے وہ ڈز ہیو اے کاربن ایٹم ود 5 بانڈ. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن 5 بانڈ میں جس طرح کتنے الیکٹران ہونے چاہیے؟ 10 ہونے چاہیے شیئرڈ الیکٹران پیئر، 10 الیکٹرانز ہونے چاہیے جو 5 شیئرڈ الیکٹران پیئرز کے برابر ہوتے ہیں. تو وہ والی بات نہیں ہے. یہاں پہ 10 الیکٹران کے بجائے کتنے ہوتے ہیں؟ 8 الیکٹران ہی ہوتے ہیں. CH5 کے کاربن کے ارد گرد 10 الیکٹران کے بجائے 10 شیئرڈ الیکٹران کے بجائے 5 شیئرڈ الیکٹران پیئر کے بجائے کتنے ہوتے ہیں؟ 8 الیکٹران ہوتے ہیں. اور جب 8 الیکٹران ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 بانڈ CH ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک شیئرڈ الیکٹران پیئر کو ہی شیئر کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. کاربن کے آؤٹر موسٹ شیل میں CH5 میں 8 ہی الیکٹران ہیں، اور 8 الیکٹران کس طرح موجود ہیں کہ 2 CH بانڈ جو ہیں وہ ان کے جو 2 CH بانڈ ہیں ان کو کتنے شیئرڈ الیکٹران پیئر ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے. لیکن ادھر 2 شیئرڈ الیکٹران پیئر کے بجائے ایک ہی شیئرڈ الیکٹران پیئر ہوتا ہے اور 2 CH بانڈ کو کاربن کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو اب اس کی جو سٹرکچر وہ بنائی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ٹرائیگونل بائی پیرامڈ ہے. پیرامڈ کس کی؟ CH5 کی. یہاں پہ اب اس کو آپ دیکھیں کہ یہ CH4 ہے، میتھین ہے. الیکٹران لاسٹ انڈر الیکٹران بمبارڈمنٹ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک الیکٹران نکل جاتا ہے اس میں سے، اور ایک الیکٹران کے نکلنے کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پازیٹیو ہو جاتا ہے. CH4 پازیٹیو ہو جاتا ہے. اب اس طرح آپ اس کو شو کر سکتے ہیں کہ یہ ایک شیئر پیئر آف الیکٹران ہے، یہ ایک اور شیئر پیئر آف الیکٹران ہے، یہ ایک اور شیئر پیئر آف الیکٹران ہے. اس شیئر پیئر آف الیکٹران کو آپ نے ڈاٹ سے شو کیے اور ایک الیکٹران جو ادھر سے نکلا ہے اس کو پازیٹیو سے شو کر دیا ہے. اب اس کے بعد اس کا یہ بانڈ کیا ہوتا ہے؟ بریک ہوتا ہے. جب یہ بانڈ بریک ہوگا تو یہ الیکٹران CH3 کا دیکھیں یہ بن جائے گا، اور پازیٹیو چارج کس کے ساتھ جائے گا؟ H کے ساتھ. یہ H پازیٹیو ہے. تو H پازیٹیو کیا کرتا ہے؟ دوسرے CH4 کے مالیکیول کے ساتھ مل کے یہ بناتا ہے CH5. اب CH5 کس طرح ہے کہ 2 CH بانڈ کے درمیان کتنے شیئرڈ الیکٹران پیئر ہونے چاہیے؟ 4 ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کتنے ہیں؟ 2 CH بانڈ کے درمیان دو ہی الیکٹرانز ہیں. ایک شیئرڈ الیکٹران پیئر ہے جو 2 CH بانڈ کے درمیان موجود ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کاربن کے آؤٹر موسٹ شیل میں اسی طرح 8 الیکٹران رہتے ہیں جس طرح کہ CH4 میں ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ H پازیٹیو اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کی پروٹونیشن ہو جاتی ہے. اور جب یہ پروٹونیشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم پروٹونیٹڈ میتھین کہتے ہیں. اور 2 بانڈ شیئر 2 الیکٹرانز اس میں یہ ہوتا ہے. تو اب کیا بن گیا؟ یہ دیکھیں، ایک تو ریڈیکل بن گیا اور دوسرا پروٹونیٹڈ کیٹائن بن گیا. پروٹونیٹڈ کیٹائن بن گیا ہے. اب پروٹونیٹڈ کیٹائن جب بن جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دی انسٹیبل کمپاؤنڈ از پاورفل ایسڈ اینڈ کین پروٹونیٹ any other molecule.
تو یہ کسی مالیکیول کو کیا کر سکتا ہے؟ پروٹونیٹ کر سکتا ہے۔ جب یہ پروٹونیشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پروٹون ہیز بین ایڈڈ rather than an electron is removed in the electron impact method۔ تو یہاں پہ پارٹیکل کیا ہوتے ہیں؟ سمپل کیٹائنز ہوتے ہیں جو بنتے ہیں، اور الیکٹران امپیکٹ میں کیا بنتے ہیں؟ کیٹائن ریڈیکل بنتے ہیں۔ یہاں پہ کیا بنتے ہیں؟ سمپل کیٹائن بنتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک فرق یہ ہے کہ الیکٹران امپیکٹ میں الیکٹران ریموو ہوتا ہے، جبکہ کیمیکل آئونائزیشن میں پروٹونیٹ ہوتا ہے، ایچ پازیٹیو ایڈ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ دوسرا ڈفرینس کیا ہے؟ یہ ایک ڈفرینس ہو گیا۔ دوسرا ڈفرینس کیا ہے کہ جو یہاں پہ بنتا ہے کس میں؟ کیمیکل آئونائزیشن میں کیٹائن بنتا ہے، اور الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں کیا بنتا ہے؟ کیٹائن ریڈیکل بنتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ کیٹائنز آر جنرلی مور اسٹیبل دین دی ریلائن۔ یہ تیسرا فرق ہو گیا۔ تو چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق کیا ہے کہ اگر یہ کیٹائن بن جاتے ہیں تو پھر اگر 20 مائکرو سیکنڈ کی ان کی لائف ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ڈیٹیکٹر میں۔ اگر اس سے کم لائف ٹائم ہوگا تو پھر ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک اور ڈفرینس ہو گیا۔ اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ جو ایک اور ڈفرینس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بانڈ بریکیج ہے کس میں؟ ریڈیکل کیٹائن میں، وہ ایک ہی طرح کی بانڈ بریکیج ہوتی ہے۔ تو ایک تو ریڈیکل بنے گا اور دوسرا کیا بنے گا؟ کیٹائن ریڈیکل بنے گا، اور پھر اس کے بعد جو ریڈیکل ہوگا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا، جو کیٹائن ریڈیکل ہوگا وہ ڈیٹیکٹ ہوگا۔ جبکہ جو کیمیکل آئونائزیشن میتھڈ ہے اس میں ایک اور ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں بانڈ بریکیج دونوں سائڈوں پہ ہو سکتی ہے۔ کبھی ایک فریگمنٹ پازیٹیو ہوگا تو دوسرا ریڈیکل ہوگا، تو بانڈ بریکیج اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگی تو دوسرا جو فریگمنٹ تھا وہ پازیٹیو ہو جائے گا اور پہلا جو ہے وہ ریڈیکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح دونوں فریگمنٹ جو ہیں وہ کیمیکل آئونائزیشن میں کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ جو الیکٹران امپیکٹ میتھڈ ہے اس میں صرف ایک ہی فریگمنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی فریگمنٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں اب اگلی آپ دیکھیں، اس میں یہاں پہ آ جائیں تو اس میتھڈ کو ذرا تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ CH4 ہے، اس کو اس طرح الیکٹران لاسٹ ڈیو ٹو الیکٹران بمبارڈمنٹ EI میتھڈ سے اس کو آپ کیا کریں؟ یہ کیٹائن ریڈیکل بنے گا، پھر CH4 بنے گا، یہ کیا بنے گا؟ کیٹائن ریڈیکل۔ کیٹائن ریڈیکل کیا ہوگا؟ پھر ایک اور نیوٹرل مالیکیول کے ساتھ کولائڈ کرے گا۔ اب ہمارا سمپل مالیکیول جو ہے وہ CH4 ہے، تو یہ اس کو پروٹونیٹ کرے گا، ایک CH3 ریڈیکل بن جائے گا اور دوسرا CH5 بن جائے گا کیٹائن۔ تو CH5 کیٹائن جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا۔
اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مالیکولر کیٹائن ہوگا وہ کیا ہوگا، 1 یونٹ ہائر ہوگا، چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، پروٹان ایڈ ہوتا ہے، تو پروٹان کا وزن بھی اس میں ایڈ ہوگا، تو جتنا اس کا مالیکولر ویٹ ہے، فرض کریں میتھین کا مالیکولر ویٹ کتنا ہے، 16 ہے، CH4 12 فار کاربن اور 4 ہائیڈروجن، تو 16 ہونا چاہیے، تو مالیکولر آئن پیک آئے گی کس میں، الیکٹران امپیکٹ میں تو 16 پہ ہی آئے گی، M اور Z اور M اور E پہ، لیکن جو آپ دوسرا میتھڈ استعمال کریں گے، کون سا، کیمیکل آئونائزیشن میتھڈ، تو اس میں 16 پہ نہیں آئے گی بلکہ کس پہ آئے گی، 17 پہ آئے گی۔ 17 پہ کیوں آ گئی کہ 1 یونٹ کس کا ایڈ ہو گیا، ہائیڈروجن کا، تو وہ ہائیڈروجن بھی اس کے ساتھ ایڈڈ ہے، تو لہٰذا اس کا کتنے پہ آئے گا، 17 پہ اس کی مالیکولر آئن پیک آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کہ اب یہ جو کیپیٹل ایم سے ہم مالیکولر آئن کو ظاہر کرتے ہیں، تو جو کیمیکل آئونائزیشن میں ہوگا وہ کیا ہوگا، M+H پازیٹیو، یہ کیٹائن ڈیٹیکٹ ہوگا، تو میتھین جو ہے پھر کتنے پہ ڈیٹیکٹ ہوگا، 17 پہ، 17 M اور E پہ ہوگا، کس میتھڈ کے ذریعے، کیمیکل آئونائزیشن میتھڈ کے ذریعے، اور 16 پہ مالیکولر آئن پیک دے گا کس میں، 16 پہ مالیکولر آئن پیک دے گا کس میں، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ ہے، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں 16 پہ دے گا، اور کیمیکل آئونائزیشن میں 17 پہ دے گا، تو 1 یونٹ ہائر، یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈفرینس ہے کہ 1 یونٹ ہائر پہ مالیکولر آئن پیک آئے گی کیمیکل آئونائزیشن میتھڈ میں، اور 1 یونٹ لیس، اور یوزولی مالیکولر آئن کے مالیکولر ویٹ کے برابر M اور E ہوگا کس میں، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں۔ اور اگر کیا ہوں زیادہ فنکشنل گروپس ہوں مالیکول میں تو وہ ڈیکمپوز بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ بتایا ایک اور امپورٹنٹ ڈفرینس یہ ہے کہ اس کی بانڈ بریکیج کیا ہوتی ہے، کیمیکل آئونائزیشن میں دونوں سائڈوں سے ہو سکتی ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح دونوں سائڈوں سے ہوتی ہے، اور جو الیکٹران امپیکٹ میتھڈ ہے اس میں بانڈ بریکیج ایک ہی طرف سے ہوگی، تو ایک ریڈیکل بنے گا جو ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا، ایک فریگمنٹ جو ہوگا وہ کیا بنے گا، وہ مالیکولر کیٹائن بنے گا، وہ میس اسپیکٹرومیٹری میں ڈیٹیکٹ ہوگا اور سگنل دے گا، پیک دے گا، جبکہ کیمیکل آئونائزیشن میتھڈ میں کیا ہوتے ہیں، دونوں فریگمنٹ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھیں ایک ایرومیٹک امین ہے جس کا نام ہے 2 فینائل ایتھائل امین، اس کا مالیکولر فارمولہ ہے C8 اس کا مالیکولر فارمولہ ہے کیا چیز، C8H11N، یہ C8H11N، اور 2 فینائل ایتھائل امین کا جو اسٹرکچرل فارمولہ ہے وہ یہ ہے PHCH2 سنگل بانڈ CH2 سنگل بانڈ NH2، تو اس میں کاربن کتنے ہو گئے، یہ 6، تو اس کے آگے یہ 7 اور یہ 8 ہو گئے، C8 ہو گیا، H کتنے ہیں، 11 ہے، 2 اور 2 4 اور 2 6 اور 5 اس کے ساتھ جو ہیں 11 ہو گئے، اور ایک نیٹروجن ہے،
تو یہ ایک کیا ہے، aromatic امین ہے which is brain active amine found in some foods such as chocolate, red wine and cheese. ان چیزوں میں یہ پایا جاتا ہے کیا چیز، 2-phenyl ethyl amine. اب 2-phenyl ethyl amine کو جب آپ دیکھتے ہیں تو it gives poor molecular ion peak. یہ it gives poor molecular ion peak in the electron impact method. It means کہ یہ very small peak دیتا ہے کس میں، اگر آپ الیکٹران امپیکٹ میتھڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ ویری ویک کیا دے گا، مالیکولر آئن پیک دے گا. کتنے پہ دے گا، یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ الیکٹران امپیکٹ میں میتھڈ میں یہ کتنے 122 کس میں آئے گا، کیمیکل آئنائزیشن میں. ویسے کتنے ہیں، چونکہ یہ پروٹونیٹڈ فارم ہے، اور ویسے کتنے ہیں 121. کیمیکل آئنائزیشن میں 122 پہ اس کی مالیکولر آئن پیک آئے گی، اور جو الیکٹران امپیکٹ میتھڈ ہے اس میں پیک کتنے پہ آئے گی، 121 پہ. لیکن اس میں ویری اسمال پیک ہوتی ہے، ویری پور پیک ہوتی ہے کس میں، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں. اور پھر اس کی وہاں پہ بیس پیک آتی ہے کتنے پہ، 91 پہ. 91 پہ یہ فریگمنٹ ہوتا ہے PHCH2. PHCH2 اس کا 91 ہے، یہاں پہ آپ کے پاس پیک آتی ہے. تو جب آپ استعمال کرتے ہیں کیا چیز، یہ دو میتھڈ آپ استعمال کرتے ہیں ایک کمپاؤنڈ کے لیے جو کہ برین ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے، کس میں پایا جاتا ہے، چیزیں چاکلیٹ میں، وائن ریڈ وائن میں پایا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کی مالیکولر آئن پیک دیکھتے ہیں الیکٹران امپیکٹ سے تو ویری ویک ہوتی ہے، ویری پور ہوتی ہے. پھر بیس پیک آتی ہے کتنے پہ، 91 پہ، وہ میں نے آپ کو فریگمنٹ بتایا ہے. اور پھر کیا ہوتی ہے، 15% ایک پیک بنتی ہے وچ از ناٹ ویری ہائی پیک. وہ کس کے لیے ہوتی ہے، وہ ایک تو مالیکولر آئن پیک ہو گئی، پھر کیا ہو گئی، بیس پیک ہو گئی، اور پھر کیا 30 پہ فریگمنٹ آئن پیک ہوتی ہے جو کہ CH2 ڈبل بانڈ NH2 پازیٹیو کی ہوتی ہے، جو کہ 15% ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی ویری ویک پیکس آتی ہیں کس میں، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں. جب آپ استعمال کرتے ہیں کیا چیز، کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ، تو اس کے کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ میں کیا ہوگا، آپ کے پاس مالیکولر کیٹائن آئے گا کتنے پہ، 122 پہ. الیکٹران امپیکٹ میں کتنے پہ آئے گا، 2-phenyl ethyl amine میں 121 پہ. اور 2-phenyl ethyl amine کا آپ اگر میس اسپیکٹرم لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں 122 پہ کیا ہوگی، اسٹرانگ پیک ہوگی. 122 پہ کیا ہوگی، اسٹرانگ پیک ہوگی. اسٹرانگ پیک از observed in the کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ، اور وہ کتنے پہ ہوگی، 122 پہ rather than 121. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا
تو بانڈ دونوں طرح سے بریک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک فریگمنٹ تو ریڈیکل ہی بنے، دوسرا فریگمنٹ جو ہے وہ کیٹائن ہی بنے. ابھی آپ یہ کیا ہے 2-فینائل ایتھائل امین ہے. اس کی اگر الیکٹران امپیکٹ سے آپ بریکیج کرتے ہیں تو ایک کیا بنے گا، یہ ریڈیکل بنے گا اور دوسرا ریڈیکل کیٹائن بنے گا. تو ریڈیکل کیٹائن یہ جو ہے وہ 91 پہ آئے گا، 91 پہ اور 15% ہے. یہ جو ہے وہ بیس پی کس کو دینا چاہیے، یہ فریگمنٹ بیس پی دینا چاہیے کتنے پہ، اس کو بیس پیک دینا چاہیے کتنے پہ، 30 پہ. ٹھیک ہے. NH2 کتنا آ گیا 16، CH2 کتنا آ گیا 14. تو 30 پہ اس کو بیس پیک دینا چاہیے، لیکن یہ دے گا نہیں چونکہ یہاں پہ یہ ریڈیکل ہے. جبکہ آپ کیا استعمال کریں، کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ استعمال کریں گے تو ایک پیک آپ کے پاس 91 پہ آئے گی جو کہ کیٹائن بنے گا. دوسرا جو ہے وہ بریکیج دوسری طرح بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو C7 اور H کتنے 5 اور 2 7 H7 ایک میں تو یہ ریڈیکل بنے گا، اور دوسری ٹائپ کی بانڈ بریکیج میں ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ اس میں کیا بنتا ہے، کیٹائن بنتا ہے. تو دوسری ٹائپ کی بریکیج میں یہ کیا ہوگا، ریڈیکل بنے گا. وہاں پہ یہ ریڈیکل بن رہا ہے تو یہاں پہ دوسرا اس کا جو پورشن ہوگا وہ یہ کیا بنے گا، یہ کیٹائن بنے گا. تو 30 پہ یہاں پہ کیٹائن ہوگا وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ 91 والا ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا چونکہ یہ دوسری طرح کی بریکیج میں یہ کیا ہوگا، ریڈیکل ہوگا. تو دو طرح کی بانڈ بریکیج ہو سکتی ہے کس میں، کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ میں. اور ایک طرح کی بانڈ بریکیج ہوتی ہے کس میں، صرف الیکٹران امپیکٹ میتھڈ میں. تو ایک تو اسٹرانگ پیک بنتی ہے کس میں، کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں فریگمنٹ کیٹائن بھی بن سکتی ہیں، لہذا دونوں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. اور جب کہ الیکٹران امپیکٹ میں دونوں فریگمنٹ جو ہے وہ کیٹائن نہیں بنتے، ایک جو ہے وہ ریڈیکل بنے گا دوسرا کیٹائن بنے گا، اور جو کیٹائن ہوگا کیٹائن ریڈیکل ہوگا وہی ڈیٹیکٹ ہوگا، جبکہ یہاں پہ دونوں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ میتھڈ تھا کون سا، سافٹ آئنائزیشن ٹیکنیک اور کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ. تو یہ اس طرح آپ کے دو جو ہیں وہ میتھڈ جو ہیں وہ الیکٹران امپیکٹ میتھڈ اور کیمیکل آئنائزیشن میتھڈ جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں. تو پہلے اسٹیپ میں آپ میس اسپیکٹرومیٹری میں سمپل کو ویپرائز کرتے ہیں، پھر ویپرائز کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، آئنائزیشن اس کی کرتے ہیں. تو آئنائزیشن کی دو ٹیکنیکس ہو گئیں، ایک تو الیکٹران امپیکٹ میتھڈ ہو گیا، دوسرا کیمیکل آئنائزیشن ہو گیا. کچھ اور ٹاپک ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اوکے دین، خدا حافظ.